فرمایا کہ تم سوال کرو، آدم جواب دیں گے۔ ملائکہ نے سوال کیے، آدم نے جواب دیے۔ اب رب العالمین نے فرمایا تم اولو العزم ملائکہ بیٹھو، میرا آدم تم سے سوال کرے گا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے سوال کیا تو پہلے سوال پر چاروں ملائکہ بول اٹھے۔ کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کہنے کہ اللہ ہمارے پاس آدم کے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ آدم کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس۔ اب میں ایک بات سمجھا کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ادھر آدم تخلیق ہوئے، ادھر رب نے روح پھونکا، ادھر سوال و جواب کی کرسی پر بٹھا دیا، اور آدم نے جواب دیے اس فرشتے کے جس کا نام جبرائیل ہے، اور جو زمین، آسمان، شمس و قمر، بحر و بر، لیل و نہار، یہ سب کچھ بنتے ہوئے جس نے دیکھا۔ آپ اگر تفاسیر کو پڑھیں تو اس تفاسیر میں جو اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا اس کی ترتیب میں یہ ہے کہ ملائکہ پہلے معرض وجود میں آئے اور زمین و آسمان بعد میں بنے۔ تو گویا ان ملائکہ نے آسمان اور زمین کو بنتے ہوئے، سورج اور چاند اور قمر کو بنتے ہوئے، لیل و نہار کو بنتے ہوئے، بحر و بر کو بنتے ہوئے دیکھا۔ علم دو طریقے سے ہوتا ہے، یا پڑھنے سے یا دیکھنے سے، مشاہدے سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہو رہے ہیں، تو زمانہ تعلیم بھی کو نہیں ہے، مشاہدہ اس لیے نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی رب نے کہا کہ سوالوں کا جواب دو۔ سامنے وہ بیٹھے ہیں سوال کرنے والے کہ جن کی لمبی لمبی عمریں ہیں، کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا، سجتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے والے فرشتے آدم کے پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ آدم ہمارے پاس تمہارے سوالوں کا جواب۔ تو رب نے کیا کہا کہ اب آدم علم میں تم سے بڑھ گیا اور تم علم میں آدم سے کم رہ گئے، اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو، تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ فضیلت انہی کو ہوتی ہے جو علم والے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی عالم کی فضیلت ایک جاہل پر ایسے ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کی شاہ رگ سے نکلنے والے خون سے بہتر ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کبھی خواہش پیدا ہو کہ میرا دیدار کرو تو چلے آنا کسی مادر علمی میں کسی میری امت کے عالم کا دیدار کر لینا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم آقا کریم سے مصافحہ کریں تو گھر سے چلے آنا میری امت کا عالم جو میرے ممبر پر بیٹھا ہو اس سے مصافحہ کر لینا، سمجھ لینا کہ مجھ محمد من صافح عالما فکأنما صافحنی ومن زار عالما فکأنما زارنی۔ جس نے میری امت کے عالم سے مصافحہ کیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ عالم عشاء کے بعد علم کی باتیں پڑھا کر سو جائے
اور جاہل ساری رات عبادت کرتا رہے، میری امت کے عالم کا سونا جاہل کے ساری رات کے جاگنے سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال تو سب کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ایک سوچ تو سب کے ذہن میں آ سکتی ہے، وہ یہ کہ ملائکہ کے سوالوں کا جواب آدم دیتے رہے اور آدم کے سوالوں کا جواب ملائکہ نہ دے سکے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھنے والے اور برسہ برس تک بیٹھے تھے، وہ کائنات کا مشاہدہ کرنے والے، نہ صرف مشاہدہ بلکہ بنتے ہوئے دیکھا۔ اب میں نے اس مسجد کا مشاہدہ کیا ہے نا، مگر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مسجد کو بنیادوں سے اٹھتے ہوئے، دیواروں کو بنتے ہوئے، چھت کو ڈلتے ہوئے دیکھا، میرا علم اس مسجد کے حوالے سے اتنا تو نہیں ہو سکتا، مگر جو مجھے تھوڑا سا تجربہ ہے تعمیرات کا، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ملائکہ نے تو کائنات کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ادھر علم کے لیے زمانہ بھی تھا اور مشاہدہ بھی، مگر وہ ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے کہ جو ابھی پیدا ہوئے اور رب نے مسند ارشاد پر بٹھایا اور ملائکہ سے کہا سوال کرو، آدم نے جواب دیے، آدم نے سوال کیا، ملائکہ جواب نہ دے سکے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر امام فخر الدین رازی